اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحجرات جو قرآن پاک کی آیت نمبر 49ویں ہے، اس کی آیت نمبر 12 کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ مسلمان بھائی کا گوشت کھائے؟ تو اس کو تو تم ناپسند کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے غیبت کرنے سے منع کیا ہے اور مثال سے جو ہے وہ غیبت کی برائی سمجھائی ہے۔ تو غیبت کو پہلے سمجھیں کہ غیبت کہتے کسے ہیں۔ غیبت کہتے ہیں کہ کسی شخص کی غیر موجودگی میں ایسی بات اس کے متعلق کہی جائے کہ اگر وہ موجود ہوتا اور سنتا تو اس کو ناپسند ہوتی، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ کسی شخص کی غیر موجودگی میں ایسی بات کہی جائے کہ اگر وہ شخص موجود ہوتا سنتا تو اس کو ناپسند ہوتی، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے بہت بری بیماری ہے اور گناہ کبیرہ میں سے ہے غیبت، اور معاشرے میں جو ہے اس برائی کا بہت زیادہ رجحان بڑھ چکا ہے، حتیٰ کہ جو لوگ جو ہے وہ نماز روزے کے پابند ہیں وہ بھی غیبت میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ تو اس سے جو ہے اپنے آپ کو بہت بچانا چاہیے۔ آگے چل کر جو ہے وہ میں اس کی جو ہے وہ غیبت کی برائی کی سختی کو بیان کرنے والی جو احادیث ہیں وہ ذکر کروں گا اور اس پر جو عذاب ہوتا ہے وہ بتاؤں گا۔ اب یہاں پر یہ سمجھیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے فلاں شخص کی برائی تو کی ہے، لیکن اگر وہ شخص موجود ہوتا تو میں اس کے سامنے بھی یہ بات کہہ دیتا۔ تو اپنا وہ غیبت کرنے کا عذر یہ بیان کرتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کی کوئی ایسی بات کہی جائے جو اگر وہ سنے تو اسے ناپسند ہو، یہ تو غیبت ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس شخص کی موجودگی میں ایسی بات کہی جائے اگر اس شخص کی موجودگی میں ایسی بات کہی جائے جو اگر سنے تو اس کو ناپسند ہو، تو اس کو لمز کہتے ہیں، اور لمز بھی حرام ہے جس طرح غیبت حرام ہے۔ تو یہ غیبت کرنے کا جو عذر بعض لوگ بیان کرتے ہیں یہ غلط ہے کہ بھئی اگر وہ شخص موجود ہوتا تو میں نے تو یہ بات تب بھی اس کے سامنے کہہ دینی تھی۔ تو یہ بات کوئی معقول نہیں ہے، بلکہ یہ بھی گناہ ہے۔ لمز بھی، یہ اس کو لمز کہتے ہیں کسی شخص کی موجودگی میں برائی بیان کرنا، اور اس کو لمز کہتے ہیں، اور یہ بھی حرام ہے جس طرح غیبت حرام ہے۔ اب اس آیت کے اندر جو ہے غیبت سے منع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے غیبت کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا ہے کہ غیبت کرنے والا شخص ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنے مردہ مسلمان بھائی کا گوشت کھائے۔ تو جس طرح کسی مسلمان مردہ بھائی کا گوشت کھانا برا ہے، ناپسندیدہ ہے، اسی طرح غیبت بھی برا اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ اور جس طرح مردے کی گوشت کھاتے وقت مردے کو تکلیف نہیں ہوتی کیونکہ اس کے اندر تو جان ہی نہیں ہوتی، اسی طرح جو ہے وہ جس شخص کی غیبت کی جاتی ہے اس کو تکلیف تو نہیں ہوتی کیونکہ اس کے علم میں نہیں ہوتا، لیکن برا بہرحال یہ بھی ہے، اور مردہ مسلمان بھائی کا گوشت کھانا یہ بھی برا فعل ہے۔ اب یہ سمجھے کہ اگر غیبت کوئی آدمی اگر کسی کے سامنے کوئی دوسرا آدمی غیبت کرنا شروع کر دے تو اس کو کیا کرنا چاہیے۔ تو غیبت سننے والے کو چاہیے کہ نمبر ایک تو یہ کام کرے کہ اس کا دفاع کرے، جس شخص کی غیبت کی جا رہی ہے اس کا دفاع کرے اور کہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، اس کے اندر یہ کمی اور یہ عیب اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور اگر اس کی طاقت قدرت نہ ہو اور ایسا نہ کر سکتا ہو تو پھر اس کو غیبت کرنے سے منع کر دے کہ بھائی میرے سامنے غیبت مت کرو۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت میمون رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص ان سے کہہ رہا ہے کہ فلاں غلام کو کھاؤ، فلاں غلام کا گوشت کھاؤ۔ تو حضرت میمون رحمۃ اللہ علیہ نے خواب کے اندر اس سے کہا کہ میں اس شخص کا گوشت کیوں کھاؤں؟ تو اس نے کہا اس لیے کھاؤ کیونکہ تم نے اس کی غیبت کی تھی۔ حضرت میمون رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں نے تو نہ اس کی کوئی
اچھائی بیان کی ہے نہ اس کی کوئی برائی بیان کی ہے، یعنی میں نے تو اس کی غیبت کی نہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ آپ نے اس کی غیبت سنی تھی۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ حضرت میمون رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عمل ہو گیا کہ وہ اپنی مجلس میں نہ غیبت کرتے تھے اور نہ ہی غیبت سنتے تھے اور نہ کسی کو غیبت کرنے دیتے تھے۔ اور اس واقعے سے یہ معلوم ہوا، اور ویسے بھی علماء نے لکھا ہے کہ غیبت سننے والا اور غیبت کرنے والا دونوں گناہگار ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آدمی کہے کہ میں تو غیبت کرتا نہیں ہوں لیکن اب کوئی بات کر دے تو پھر سننا پڑتی ہے، تو یہ بات، یہ عذر قابل قبول نہیں ہے۔ جس طرح آدمی کو خود غیبت نہیں کرنی چاہیے، اسی طرح اگر کوئی اس کے سامنے غیبت کرے تو اس کو منع کر دینا چاہیے، یا اس کے سامنے اس غیبت جس شخص کی جا رہی ہے اس کا دفاع کرنا چاہیے کہ بھائی تم غلط کہہ رہے ہو، اس کے اندر یہ خامی، یہ عیب موجود نہیں ہے۔ اب غیبت کی مذمت میں ایک حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ شب معراج کی حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے لے جایا گیا تو میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور بدن کا گوشت نوچ رہے تھے۔ میں نے جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائی کی غیبت کرتے ہیں اور ان کی آبرو ریزی کرتے ہیں۔ یعنی غیبت کرنے پر، کسی مسلمان کی آبرو ریزی کرنے پر اس قدر سخت سزا دی جا رہی ہے کہ وہ تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور جو ہے بدن کا گوشت نوچ رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ غیبت کرنا کس قدر سخت فعل ہے، اور غیبت کرنے والوں کو قیامت والے دن اس طرح سزا دی جائے گی کہ وہ اپنے تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور بدن کو نوچیں گے، اس سے ان کو بہت سخت تکلیف ہوگی۔ ایک اور حدیث میں غیبت کی مذمت اور اس کا سخت گناہ ہونا اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی بدترین فعل ہے، زیادہ سخت برا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، زنا سے غیبت کس طرح زیادہ بڑا جرم ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو زنا کرتا ہے وہ تو زنا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن غیبت کرنے والا اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک وہ شخص معاف نہ کرے جس کی اس نے غیبت کی تھی۔ یعنی صرف توبہ کرنے سے غیبت کا گناہ معاف نہیں ہوگا، بلکہ اس شخص سے معافی لینا ضروری ہے جس شخص کی غیبت کی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ غیبت کرنا جو ہے وہ زنا سے بھی زیادہ برا عمل ہے۔ یہاں پر ایک چیز سمجھیں کہ دو طرح کے حقوق جو ہیں ہر آدمی کے اوپر لازم ہوتے ہیں، ایک تو اللہ کے حقوق اور ایک بندوں کے حقوق، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اب اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں ان کے اندر یہ حکم ہے کہ اگر آپ سے کوئی اللہ کا حق چھوٹ گیا ہے، مثلا نماز چھوٹ گئی، روزہ چھوٹ گیا، حج چھوٹ گیا، تو اس پر توبہ استغفار کریں، اور اگر اس کی کوئی قضا وغیرہ ہے تو اس کو بھی ادا کریں۔ مثلا نماز چھوٹی ہے تو نماز چھوٹنے پر توبہ استغفار بھی کریں اور نماز کی قضا بھی پڑھیں۔ یہ تو اللہ کے حقوق کے بارے میں یہ چیز ہوتی ہے۔ رہے بندوں کے حقوق، تو بندوں کے حق اگر کسی سے کوئی ضائع ہو جائے تو اس کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کی معافی بھی مانگیں، اور جس شخص کا اس نے حق ضائع کیا ہے اس کو اس کا حق بھی ادا کریں، اور اگر اس کو حق ادا نہیں کر سکتے تو پھر اس شخص سے معافی مانگیں۔ مثلا کسی شخص کے ذمہ کسی کی کچھ رقم ہے، اس نے اس کو ادا نہیں کی، ہڑپ کر گیا، تو اس کو بعد میں جو ہے خیال ہوا، اس نے توبہ استغفار کی، اب جو ہے یہ اس شخص کا جو ہے وہ حق ادا کرنا چاہتا ہے، تو اس کی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے کے بعد یہ اس شخص کو اس کی رقم بھی ادا کرے، اور اگر یہ رقم ادا نہیں کر سکتا تو پھر اس شخص سے معافی مانگے۔ تو یہ بندوں کے حقوق کے اندر یہ تفصیل ہوتی ہے کہ توبہ استغفار بھی کرنی پڑتی ہے، اور جس شخص کا حق ہے اس کو اس کا حق بھی ادا کرنا پڑتا ہے، اگر وہ نہیں ہو سکتا تو اس سے معافی مانگنی پڑتی ہے۔ اب یہ سمجھیں کہ اگر کوئی کسی شخص نے غیبت کر لی ہے تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے۔ ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی شخص کسی دوسری کی غیبت کر لے تو پھر اس کو چاہیے کہ جس شخص کے سامنے غیبت کی تھی اس سے کہے کہ بھائی میں نے جو فلاں شخص کا تمہارے سامنے عیب ذکر کیا تھا وہ اس میں موجود نہیں ہے، اور اپنے آپ کو جھوٹا کہے، میں نے تمہارے سامنے اس کا جو عیب ذکر کیا تھا وہ میں نے غلط ذکر کیا تھا۔
اور اگر ایسا ہو کہ جس شخص کے سامنے غیبت کی تھی وہ فوت ہو چکا ہے تو پھر اس کی تلافی کی صورت یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جس شخص کی غیبت کی تھی اس شخص سے معافی، اس شخص کے لیے استغفار کی جائے، اپنے لیے بھی استغفار کی جائے اور اس شخص کے لیے بھی استغفار کی جائے جس کی غیبت کی تھی۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اگر ہم میں سے کسی سے غیبتیں ہوئی ہیں تو اس کا کفارہ اور اس کی معافی کی صورت یہ اپنانی چاہیے۔ اول تو یہ دیکھیں کہ جس شخص کے سامنے غیبت کی تھی اس کو کہیں کہ بھائی میں نے جو فلاں شخص کا عیب ذکر کیا تھا وہ اس میں موجود نہیں ہے، میں نے جھوٹ بولا تھا۔ اور اگر وہ شخص مر گیا ہے یا مرا تو نہیں ہے، وہ آپ نہیں اس کو جانتے، تلاش نہیں آپ اس کو کر سکتے، یا کوئی اور وجہ ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، تو پھر غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ آپ نے جتنے لوگوں کی غیبت کیا ان سب کے لیے استغفار کیا کریں، اپنے لیے بھی استغفار کریں اور اس شخص کے لیے، ان شخصوں کے لیے بھی استغفار کریں جن کی آپ نے غیبت کی ہے۔ اب یہاں پر یہ سمجھیں کہ غیبت جس طرح بڑوں کی، بالغوں کی حرام ہے، اسی طرح بچوں کی غیبت، کافروں کی غیبت، پاگلوں کی غیبت یہ بھی حرام ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی بچے کا کوئی عیب ذکر کر دیا جائے تو یہ گناہ نہیں ہے، یہ بری بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ جس طرح غیبت بڑوں کی حرام ہے اس طرح بچوں کے بھی حرام ہے، اسی طرح کافروں کے متعلق بھی ان کی جو ہے عدم موجودگی میں کوئی ان کا عیب نہیں ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی غیبت میں آتا ہے اور یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ پاگلوں کا بھی حکم ہے۔ اور ایک بات اور یہ سمجھیں کہ جس طرح جو ہے زبان سے غیبت کی جاتی ہے اسی طرح اشارے سے بھی غیبت ہو جاتی ہے۔ مثلا کوئی شخص لنگڑا کر چلتا ہے تو آپ جو ہے اس شخص کی عدم موجودگی میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص تو ایسے ایسے چلتا ہے، اور ٹانگ سے لنگڑا کر اشارہ کر دیتے ہیں۔ تو اب اس شخص نے جو ہے ٹانگ سے لنگڑا کے اشارہ کیا ہے تو یہ بھی جو ہے غیبت کے حکم میں آتا ہے، تو اشارے سے بھی غیبت ہو جاتی ہے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ غیبت جس طرح حرام ہے اسی طرح بعض موقع پر غیبت جو ہے وہ جائز بھی ہو جاتی ہے۔ مثلا جو ہے وہ آپ سے کسی شخص نے کسی شخص کے متعلق جو ہے وہ مشورہ مانگا کہ فلاں شخص کیسا ہے، میں اس کے ساتھ بزنس کرنا چاہتا ہوں یا اس کے ساتھ رشتہ داری بنانا چاہتا ہوں، تو آپ کو اس شخص کے عیب کا پتہ ہے تو آپ کو چاہیے، بلکہ آپ کو حکم ہے دین کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ آپ اس شخص کو بتا دیں کہ بھائی فلاں شخص کے ساتھ کاروبار یا رشتہ داری نہیں کرنا، اس کے اندر تو یہ عیب ہیں۔ تو اب آپ نے اس کی عدم موجودگی میں اس کا عیب تو ذکر کیا، لیکن یہ غیبت نہیں کہلائے گی اور گناہ نہیں ہوگا، یہ جائز غیبت ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص کے بچے میں کوئی آپ خرابی دیکھتے ہیں تو اس کے باپ کو اگر آپ بتا دیں اس کا عیب تاکہ وہ اپنے بیٹے کی اصلاح کر سکے، یا کسی شخص کی بیوی میں کوئی عیب ہے آپ اس کے شوہر کو بتا دیں تاکہ اپنی بیوی کی وہ اصلاح کر سکے، تو یہ بھی جو ہے غیبت کے اندر داخل نہیں ہے اور غیبت کا گناہ نہیں ہوگا۔ خلاصہ ان جائز صورتوں کا یہ ہے کہ اگر غیبت کرنے سے مقصد جو ہے کسی کی تحقیر نہ ہو، بلکہ کوئی مجبوری ہے، کوئی ضرورت ہے، اس وجہ سے بامر مجبوری آپ کسی کی جو ہے وہ برائی ذکر کر رہے ہیں اس کی غیر موجودگی میں، اور اس مجبوری کا اعتبار بھی شریعت میں ہو، تو پھر جو ہے وہ غیبت ناجائز نہیں رہتی بلکہ غیبت جائز ہو جاتی ہے۔ بلکہ ایسے موقع پر غیبت کرنے کا حکم ہوتا ہے تاکہ جو ہے دوسروں کو ضرر سے بچایا جا سکے۔ اب غیبت کی تباہی جو ہے وہ ایک حدیث شریف میں اس طرح بھی آئی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شہید کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے، یعنی جو آدمی اللہ کے رستے میں شہید ہو جاتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اگر اس کے اوپر قرض ہے یا بندوں کے حقوق ہیں، اور بندوں کے حقوق کے اندر غیبت بھی آ جاتی ہے، تو اس شخص کے اوپر اگر بندوں کے حقوق ہیں تو وہ معاف نہیں ہوں گے۔ تو کس قدر جو ہے خطرے کی بات ہے کہ شہید جیسا شخص جو اپنی جان تک اللہ کے رستے میں دے دیتا ہے، اللہ کے دین کو نافذ غالب کرنے کے لیے جو ہے اپنی جان تک دے دیتا ہے، تو ایسا شخص بھی جو ہے وہ اللہ کے پاس اگر بندوں کے حقوق اس کے اوپر ہیں اس حالت میں جائے گا تو اس کی بھی معافی نہیں ہوگی۔ باقی گناہ تو معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ اس کی شہادت کی وجہ سے، لیکن جو حقوق العباد کی باری آئے گی تو وہ شہید کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا، اس کی شہید کو بھی سزا دی جائے گی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ غیبت کرنے سے اور بندوں کے حقوق جتنے بھی ہیں ان کے معاملے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے، یہ جو ہے بہت خطرے کی بات ہے اور یہ معاف نہیں ہوتے، اور ان کی معافی جو ہے مشکل ہے۔
ایک دوسری حدیث کے اندر اس طرح آیا ہے کہ بدبخت لوگ ایسے بھی ہیں جو دنیا کے اندر نیکیاں کریں گے، بڑی نیکیاں کریں گے، بڑی نیکیاں لے کر جائیں گے، قیامت والے دن جو ہے وہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، حدیث شریف کا مفہوم ذکر کر رہا ہوں، تو قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے تو کسی شخص کو جو ہے وہ گالی دی ہوگی، کسی شخص کو جو ہے وہ کسی شخص کو مارا پیٹا ہوگا، کسی کی رقم دبائی، کسی کی غیبت کی، تو اس طرح جو ہے بندوں کے حقوق اس نے ضائع کیے ہوئے ہوں گے۔ تو اب کیا ہوگا کہ جو حقدار ہوں گے، جن کی غیبت کی، جن کے پیسے دبائے، جن کو گالی دی، برا بلا کہا، وہ حقدار آنا شروع ہو جائیں گے، اور اس شخص کی جو نیکیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان حقداروں کو دینا شروع کر دیں گے۔ تو جب اس شخص کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور حقدار ابھی بھی باقی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان حقداروں کے گناہ جو ہے وہ اس شخص کے ذمے میں ڈال دیں گے۔ اب ظاہر ہے اب یہ ایسا شخص جو دنیا کے اندر نیکیاں بھی کی جس نے، لیکن حقوق العباد کا اس نے خیال نہیں رکھا، حقوق العباد ضائع کیے، تو اب یہ ایسا شخص قیامت والے دن نیکیاں کرنے کے باوجود جو ہے وہ جہنم کی طرف جانے والا بن جائے گا۔ اعاذنا اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ میں رکھیں۔ تو بندوں کے حقوق کی بہت فکر کرنی چاہیے۔ ایک قرآن پاک کی آیت ہے، آخری پارے کی آیت ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ قیامت والے دن کا منظر اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں کہ اس دن جو ہے وہ آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے بیٹے سے، اپنی بیوی سے بھاگے گا۔ اس کی وجہ مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے، ایک وجہ یہ ذکر کی ہے کہ آدمی جو ہے عام طور پر جن کے حقوق آدمی کے ذمے ہوتے ہیں وہ اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں یا اس کے قریب رہنے والے ہوتے ہیں، تو اور جو ہے وہ حقوق جو ضائع ہوتے ہیں وہ بھی عام طور پر انہی لوگوں کے ہوتے ہیں، یعنی رشتہ داروں کے حقوق عام طور پر ضائع ہوتے ہیں۔ تو قیامت والے دن ہر شخص کو جو ہے اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی ہوگی، تو اس کو خطرہ ہوگا کہیں میرے بیٹا میرے گربان نہ پکڑ لے کہ یا اللہ میرے باپ نے میرے فلاں حق نہیں ادا کیا، یا بیوی نہ میرا، یا جو ہے بیوی میرے اوپر حق کا مطالبہ نہ کر دے۔ اسی طرح دوست وغیرہ سے بھی انسان بھاگے گا۔ تو اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر تو یہ لوگ ہماری کچھ رعایت کرتے ہیں، رشتہ دار جو ہے وہ جن کی طبیعت ذرا اچھی ہوتی ہے، اخلاق اچھے ہوتے ہیں، وہ اگر کسی رشتہ دار سے ان کا حق ضائع بھی ہو جائے تو اس کو معاف کر دیتے ہیں، اس کی رعایت کر لیتے ہیں۔ لیکن قیامت والے دن جو ہے ان کا معاف کرنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ قیامت والے دن جو ہے ہر کسی کو اپنی جان کی فکر ہوگی، جہنم نظر آ رہی ہوگی، تو اپنی جان کی فکر پڑی ہوئے گی، تو لوگوں کو یہ بات بھی سمجھ آئے گی کہ اگر جو ہے ہماری جان اس طرح بچ سکتی ہے کہ دوسروں کی نیکیاں ہمیں مل جائیں، یا ہمارے گناہ کسی دوسرے کے شخص کے اوپر ڈال دیے جائیں، اس طریقے سے اگر ہماری جان بچ سکتی ہے تو یہ بھی اس طریقے سے بھی اپنی جان بچا لینی چاہیے۔ تو لوگوں کے ذہن میں یہ ہوگا اس وقت۔ تو معلوم ہوا کہ جو بندوں کے حقوق ضائع کرتے ہیں وہ قیامت والے دن بڑے خطرے میں ہوں گے، کہ ان کے اپنے بھی جو ہے ان کی جان کے دشمن بن جائیں گے۔ یہاں پر تو دنیا میں لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ میں نے اگر غیبت کی ہے تو فلاں رشتہ دار کی ہے، فلاں دوست کی ہے، تو یہ بڑے دل والا ہے، اچھے اخلاق والا ہے، مجھے معاف کر دے گا، تو یہ بات ان کی غلط ہے۔ قرآن پاک نے جو قیامت کا نقشہ کھینچا ہے اس کے مطابق جو ہے رشتہ دار جو ہے رشتہ دار کو پکڑے گا کہ میرے حق جو اس نے ادا نہیں کیے تھے اس کے بدلے جو ہے یہ نیکیاں مجھے دے دے، اور اگر نیکیاں نہیں ہیں اس کے پاس تو میرے گناہ یہ اٹھا لے۔ تو رشتہ دار کو پکڑے گا، اور رشتہ دار بھی کتنا قریبی کہ باپ بیٹے کو پکڑے گا، بیٹا جو ہے باپ کو پکڑے گا، بیوی شوہر کو پکڑے گی، شوہر بیوی کو پکڑے گا۔ تو کس قدر جو ہے وہ خطرناک جو ہے وہ ماحول ہوگا قیامت والے دن۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ بندوں کے حقوق جو ہے بہت سخت ہیں، ان کے اندر غیبت بھی آتی ہے، تو ان بندوں کے حقوق سے بہت جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے، اور بندوں کے حقوق ہمیشہ جو ہے اس کو ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اور اگر کسی سے بندوں کے حقوق ضائع ہوئے ہیں، مثلا غیبت کی یا مال وغیرہ کا کوئی لینے کا مسئلہ ہے، تو اس کا جو ہے دنیا کے اندر جان نکلنے سے پہلے موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی توبہ کریں اور اس شخص سے بھی جو ہے وہ معافی لیں، اور اس کا حق ادا اگر ہو سکتا ہے تو اس کا حق بھی ادا کریں، وگرنہ جو ہے قیامت والے دن جو ہے وہ بڑی رسوائی والی بات ہوگی، اور بڑے سخت عذاب کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی نے جو ہے وہ بتا دیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔